انیقہ نثار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیقہ، آپ نے وزیر اعظم کا خطاب بھی سنا ہوگا، اگست 2023 کو معاملات نگراں حکومت کے سپرد کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اوورآل وزیر اعظم کے خطاب پر آپ کی رائے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے کہ انتخابات ہونے اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد، حکومت کی مدت مکمل کرنے کے بعد جو آئینی طریقہ کار ہے کہ 3 ماہ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اور اس کے بعد پھر انتخابات باقاعدہ طور پر کیے جائیں گے، اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں آبویسلی اتنے زیادہ پاسٹ کے اندر ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں، تو پریسیڈنٹس کے ہوتے ہوئے یہ بات کو پروو کرنا حکومت کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہو جائے گا، صرف اور صرف بات کرنے سے نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ طور پر پروو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کی ایک سرٹن ہسٹری ہے، اس سرٹن ہسٹری کے اندر بہت سارے بیانات آتے رہے، لیکن بیانات کے بعد یہ بات لازم و ملزوم ہوتی ہے کہ ان بیانات کے اوپر ڈٹے بھی رہا جائے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے، ابھی تھوڑے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی یہ بات ابھی بھی ہوگی، آبویسلی ہوگی، اس لیے ہوگی کیونکہ پاکستان کی کچھ حالات اور کچھ واقعات اور کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ معاملات ڈسکس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں حق آزادی اظہار رائے ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی شخص کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان سوالات کے جواب اور ان ابہامات کو دور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ بات یاد رکھیے، میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات بریک کی تھی کہ پی 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 اور پی ایم ایل این آج سے بہت دن پہلے کہ ان دونوں کے درمیان اس بات پہ بات چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا الیکشنز جو ہیں وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے وزیر قانون کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اس سٹیٹمنٹ کے بعد معاملات ہو گئے آبویسلی کمپلیکس ہو گئے کہ کیا انتخابات کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ وہ ابہام کے باوجود آج اس ابہام کو وزیر اعظم صاحب نے دور کر دیا، یہ خوش آئند بات تو ہے ہی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس بات کو واک دا واک کرنا بڑا ضروری ہوگا، بیکاز ٹاک دا ٹاک تو آبویسلی آسان ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے جو ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کی ہے، میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل وہ ہے، کیونکہ دیکھیے انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، انتخابات وقت پہ ہونے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے اب اناؤنس بھی کر دیا، لیکن یہ جو سیاسی داؤ پیچ، سیاسی رسہ کشی اور سیاسی تناؤ کی کیفیت یا سیاسی ٹرمپ کارڈز اور یہ ترپ کے پتے پھینکنا، یہ ہماری سیاست کے اندر چلتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس ٹائم پر سیاست سے زیادہ معیشت ہے، اس لیے کیونکہ آبویسلی عدم استحکام کی وجہ سے، جو سیاسی عدم استحکام تھا اس کی وجہ سے معیشت کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑا ہے، لیکن وہ صرف سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہیں پڑا، بلکہ پچھلے 70-75 سال کی جتنی ناقص ہم لوگوں کی پالیسیاں اور پالیسیوں کی انکنسسٹنسی ہے اس کی وجہ سے پڑا ہے۔ پاکستان کی معیشت صحیح ہو جائے، آٹومیٹکلی بہت سارے سیاست کے دنوں کے اندر، انتخابات کے دنوں کے اندر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ دیکھیں پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے وہ کر دیا، وہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو پچھلی حکومت تھی، اس نے اپنی پچھلی حکومت پی ایم ایل این کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے، آج یہ حکومت اپنی پچھلی حکومت پہ کری، اور اس کے تو خیر شواہد بھی سامنے آ گئے کہ جس طریقے سے شوکت فرین صاحب کی آڈیو لیک اینڈ ایوری تھنگ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور شواہد کے طور پر موجود ہیں، لیکن اب ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے آنے والی حکومت، پچھلی حکومت کو اپنی بدحالی، جو معاشی بدحالی ہے اس کا ذمہ دار ٹھہراتی رہے گی، یا آنے والی جو حکومت ہے وہ اچھی پالیسیز کو کنسسٹنٹلی آگے لے کر چلے گی۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے بہت ساری پالیسیز کو ختم کر دیا تھا آنے کے بعد، اس طریقے سے اس حکومت نے بہت ساری اکنامک پالیسیز اپنی پچھلی حکومت کی ختم کر دی تھی۔ ایسی انکنسسٹنسیز جو ہے نا، وہ آٹومیٹکلی باہر کے جو ریٹنگ ادارے ہوتے ہیں، جو ڈیٹ دینے والے ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ابہام پیدا کرتی ہیں، اور وہ ابہام آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پاکستان کی میکرو اور مائکرو یقینی طور پر اکانومی کے انیقہ، اندر۔ آج تمام ابہام کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب سے دور کر دیا ہے، اور یہ جو چیزیں گردش کر رہی تھیں، جو ریومرز گردش کر رہی تھیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہ ہوں گے، وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اگست 2023 کو معاملات نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ اس سے بہت کلیئرٹی سامنے آ گئی ہے۔ انیقہ نثار، اینکر پرسن جی ٹی وی نیوز،